اسے سورج کی ٹکیا نظر آتی ہے، نور نظر نہیں آتا۔ ایک اسی طرح جو گستاخی کی اینٹیں پہن کے آقا کو دیکھے اسے اپنی طرح نظر آتے ہیں، لیکن جو صحابہ کی عشق کی اینک پہن کے حسن مصطفیٰ کو دیکھے اسے پھر ہر طرف نور مصطفیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ سب نور مصطفیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ ہاں لوگ کہتے ہیں کہ نظر کیوں نہیں آتا، انہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ یہ تو دیکھو کہ دیکھنے والا کون ہے۔ اس پر میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ ایک نکتے نے کم ظرف کا عقیدہ بدل دیا، ایک نکتے نے کم ظرف کا عقیدہ بدل دیا۔ ایک نکتہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام علو، کیا ہے مقام علو، بلند مقام۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں، کچھ چیزوں کچھ مخلوقات ایسی ہوتی ہیں جنہیں نور نظر نہیں آتا، ان کا قصور نہیں ہے۔ کیوں؟ کچھ چیزوں کو نور نظر نہیں آتا، کیسے؟ چمگادڑ کو نور نظر نہیں آتا، پیکس کو نور نظر نہیں آتا، اسے روشنی نظر نہیں آتی، روشنی کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ الو کو نور نظر نہیں آتا، کیا سنیں آپ میں کیا عرض کر رہا؟ الو کو نور نظر نہیں آتا، اب وہ کہے کہ نور ہے ہی نہیں، چونکہ اسے نظر نہیں آتا۔ الو کو نور، اب کچھ تحقیقات بتاتی ہیں کہ کچھ نظر آ جاتا ہے، کچھ نظر آتا ہے۔ میں نے ایک بیان کیا تو ایک شخص نے کہا کہ نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے، الو کو کچھ نظر آتا ہے۔ میں نے کہا جتنا اسے نظر آتا ہے نا اتنا تمہیں بھی نظر آتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نور ہدایت ہے، نور حقیقی نہیں ہے، نور حصی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں الو کی کیٹیگری میں تم آ ہی جاتے ہو، تمہارا قصور نہیں ہے، ہاں کیونکہ الو کو نور نظر نہیں آتا۔ تو اگر کوئی کہ ہمیں نور نظر نہیں آتا تو ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کیوں نظر نہیں آتا۔ تو اس پر میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ ایک نکتے نے کم ظرف کا عقیدہ بدل دیا۔ ایک نکتے کا فرق ہے، وہ ہے نا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ ایک نکتہ ہے نا، محرم مجرم۔ ہاں ایک، اب میں کل وہ بیان تھا میرا وہاں علی گڑھ، تو اب چونکہ میری پوری تفسیر قرآن کے لیکچرز UK میں ہر ہفتے بیانات ہوتے ہیں تو سارے بیانات انگلش میں ہوتے ہیں، اور جب ہندوستان آتا ہوں پاکستان آتا ہوں تو پھر وہ جو ہے نا الفاظ کا استعمال وہ روانی زبان میں پیدا کرنے کے لیے بڑا وقت لگتا ہے۔ تو میں کل وہاں علی گڑھ میں بتا رہا تھا کہ میں فارم میں آ رہا ہوں آہستہ آہستہ، جب ہندوستان کا ماحول، پھر وہاں پر یہ مشکل ہو چکی ہے، میری پہلی زبان اردو نہیں ہے، میری فرسٹ لینگویج انگلش ہے، وہاں بیانات، عام گفتگو، مجالس میں گیدرنگز، تفسیر قرآن، ڈیلی لیکچرز، کمیونیکیشنز، ڈیبیٹس، سارا وہ انگلش میں ہوتا ہے، تربیت کی ساری نشستیں انگلش میں ہوتی ہے۔ اچھا جب پھر پاکستان آنا ہوتا ہے تو اس میں پھر تھوڑا انداز بدلنا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی محبت کے لیے اتنے تو آپ کو شعر سمجھ آتے ہی ہوں گے نا، ہم دعا لکھتے رہے، ہاں وہ دعا پڑھتے رہے، ہاں ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ ایک نکتے کا فرق ہے، تو میں نے کہا کہ ایک نکتے نے کم ظرف کا عقیدہ بدل دیا، ایک الو نے علو کو غلو سمجھ لیا، غلو سمجھ لیا۔ علو اور غلو میں ایک ہی نکتہ ہے، ہاں ایک الو نے علو کو غلو پڑھ لیا۔ تو یہ ہے، الو بھی ہے، علو بھی ہے، غلو بھی ہے، تو یہ ہے فرق۔ اس لیے انہیں نظر نہیں آتا، اس لیے وہ دیکھ نہیں پاتے۔ ہم کہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہو تو پھر عشق کی آنکھوں کی ضرورت ہے، اور عشق کی آنکھیں، محبت کی آنکھیں کیسے ملتی ہیں میرے دوستو؟ سچا عقیدہ بھی چاہیے، سچا عقیدہ، حقیقی عقیدہ اہل سنت و جماعت۔ عقیدے میں اگر ذرا بھی گڑبڑ ہو گئی نا پھر کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ہاں اس لیے جن کے عقائد میں فرق ہے، کوئی کہتا ہے زندہ ہے، کوئی کہتا ہے نہیں حیات نہیں ہے، سب اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں، مقلد بھی کہتے ہیں، امام اعظم کی تقلید بھی کرتے ہیں، کچھ حیاتی بن گئے، کچھ مماتی بن گئے، اور ٹائٹلز ہر سب کے ایک ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ماننے پہ آ جائیں تو اپنے پیر کے لیے مان لیتے ہیں، ہمارا پیر قبر سے واپس آ سکتا ہے اور اپنے اختلافات کو ختم کر کے ہمارے مدرسے کے اختلافات کو ختم کر دیتا ہے۔ نہ ماننے پہ آئیں تو حضور کے لیے نہیں مانتے، ہاں اور پھر سارے کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، پتہ چلا دیکھا کسی نے نہیں ہے۔ ہاں جس نے دیکھا ہے اس نے کہا لم یأتی نذیر کفی نظر، اس لیے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کا تاج ترے سرس ہے، تجھ کو شہید و شرا جانا، انا فی اتشن و سخا کا اتم ہے، گیس و پاک ہے
یہ بت چمکے لاٹھ نورانی یہ کالی زلفت اکھ مستانی یہ مخمور آکی کتھے جا لڑی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت. چونکہ ہمارے دیکھنے والے ہیں زبانیں مختلف ہیں لیکن بات ایک ہی ہے. ہاں جو عقیدہ پیش کر رہے ہیں وہ عقیدہ ایک ہے, عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے مجددین کے نظریات میں کوئی فرق نہیں ہے. جو عقیدہ گولنے کے مجدد پیر مہر علی کا ہے وہی عقیدہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کا ہے. کسی نے کہا وہ چشتی ہیں یہ قادری ہیں, اچھا پھر آپس میں لڑانے والے ہوتے ہیں بہت آپس میں. ہم کہتے ہیں اصول میں سارے ایک, عقیدے میں سارے. بعد والوں میں کوئی فرق ہے وہ تو اپنی بات ہے وہ ہم نہیں کہتے, لیکن ہمارے اکابر ان سب کا عقیدہ ایک ہے, ان کے نظریات میں کوئی فرق نہیں. جو عقیدہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کا ہے سیدنا صدیق اکبر کے متعلق وہی پیر مہر علی کا ہے, وہی پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کا ہے. جو عقیدہ اعلیٰ حضرت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے ہے اور مولا علی حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم کے متعلق ہے وہ وہی عقیدہ پنجاب کے مہر علی کا بھی ہے. فرق نہیں. کیوں؟ کیونکہ سب دیکھنے والے ہیں. یہ قرآن و سنت کو بھی پڑھتے ہیں, حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں, لیکن جتنے مجمع علیہ اصولی مسائل ہیں ان تمام میں ایک ہیں. اسی لیے جو بات کرتے ہیں وہ بھی ایک ہے. وہ کہتے ہیں بس خام خام نوائے رضا, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. اور یہ کہتے ہیں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑی. ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, ایک ہی بات. تو کچھ لڑانے والوں نے کہا اعلیٰ حضرت نے پیر مہر علی شاہ کی نقل کی ہے, یہ آپس میں ملے ہیں. امام احمد رضا نے نقل کی ہے پیر مہر علی شاہ کی, اور اس طرف سے ایک آواز آئی نہیں پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے اعلیٰ حضرت کی نقل کی ہے. ہاں آپس میں لڑانے والے ہوتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ملے بھی یا نہیں ملے, ہاں پتہ نہیں ملاقات بھی کی یا نہیں کی, ملاقات بھی ثابت نہیں ہوتی. لیکن تم کہتے ہو اعلیٰ حضرت نے پیر مہر علی کو دیکھا اور ان کے کلام کی نقل کی. کوئی کہتا ہے پیر مہر علی نے امام احمد رضا کو دیکھا, میں کہتا ہوں نہیں, نہ اعلیٰ حضرت نے مہر علی کو دیکھا نہ مہر علی نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا. لیکن یہ بات تو ماننی پڑے گی دونوں مجددین نے مکین گنبد خضرا کو دیکھا. بہت اچھے ہیں, زندہ باد زندہ باد. ہمارے دیکھنے والے تو تمام زندہ باد. اور متحد ہو جائیں, اصول میں سب ایک ہیں, ہمارے عقائد میں کوئی فرق نہیں. اور ذرا برابر بھی کوئی گڑبڑ کرے گا نا تو اس صلح کلی کو پھر ہم لگائیں گے ٹھیک ٹھاک طریقے سے. الحمدللہ یہ یہاں نہیں پوری دنیا میں ہماری جنگ ہے صلح کلیوں کے خلاف. الحمدللہ یہ ایسی چھپانے والی باتیں نہیں, الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہم بیان کرتے ہیں, اعلان بیان کرتے ہیں. ہاں یہ باتیں چھپاتے نہیں ہیں ہم. بھائی برطانیہ میں بیان کریں, امریکہ میں بیان کریں, پوری دنیا میں بیان کریں, تو اپنوں میں کیوں نہیں بیان کریں گے؟